السلام علیکم۔ میں آپ کی عائشہ حجاب ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ میں نے بڑی مشکل سے دبئی جانے کے لیے پیسے اکٹھے کیے تھے، مگر اچانک میری بیوی بیمار پڑ گئی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اسے کینسر ہے اور آپریشن پر 10 لاکھ خرچہ آئے گا۔ میں نے بیوی کو گھر چھوڑا، رات کو چپکے سے دبئی نکل گیا۔ میں نے سوچا اب بیوی میرے کس کام کی رہی، 5 سال بعد آؤں گا، بیوی بچے مر گئے ہوں گے۔ میں دبئی میں عیش کرتا رہا۔ جب 5 سال بعد گھر آیا تو میرا دل پھٹ گیا، کیونکہ ارے تو ابھی تک یوں ہی بستر پر پڑی ہے، تجھے کتنی مرتبہ کہا ہے میرے آنے سے پہلے گرم گرم روٹی توے پر ڈال دیا کر۔ ایک تو تھکا ہارا کام سے آتا ہوں، ہوٹل سے بھی کچھ نہیں کھاتا، اور تو ہے کہ تجھے میری فکر ہی نہیں ہے، جب دیکھو بستر پر پڑی رہتی ہے۔ یہ نہیں کہ شوہر کے گھر آ رہا ہے، اس کے آنے سے پہلے کھانا ہی بنا دوں۔ اسد مارے غصے کے بفرا ہوا تھا، اس کے سر پر کھڑا تھا، مگر فریدہ کو تو اس قدر تیز بخار تھا کہ وہ اپنے منہ سے کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ اس کا چہرہ بخار کی حدت سے سرخ ہو رہا تھا اور لب کپ کپا رہے تھے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر زبان نہیں دے رہی تھی ساتھ۔ اسدہ کی آج ٹھیکیدار نے بہت بےعزتی کی تھی اور ادھر ہی بلبلایا ہوا گھر میں داخل ہوا تھا۔ ایک تو اس قدر شدید گرمی تھی کہ پیاس اس کی بری حالت تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا گھر کی جانب چل رہا تھا۔ راستے میں کوئی رکشہ بھی نہیں پکڑ سکتا تھا کہ اگر رکشہ لے لیا تو گھر میں لکڑیاں کیسے جلیں گی۔ جب تک گھر پہنچا پیاس سے بےحال ہو چکا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے سب سے پہلے صحن میں رکھے ہوئے کچے مٹی کے گھڑوں میں دیکھا، پاس ہی اسٹیل کا گلاس پڑا تھا۔ اٹھا کر فوراً کھڑے ہو گیا، الٹا کیا تاکہ پانی پی سکے، مگر یہ کیا، گھڑا تو بالکل خالی تھا۔ یہ دیکھ کر تو وہ اور مزید تپ چکا تھا۔ کیسی عورت تھی یہ فریدہ، جس نے ابھی تک گھڑا نہیں بھرا۔ وہ غصے سے بلبلاتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا اور زور سے گلاس فرش پر دے مارا۔ بچے جو اماں کے ارد گرد بیٹھے تھے سہم کر کانپ اٹھے، جبکہ فریدہ یوں ہی بے سود بستر پر پڑی تھی۔ شوہر کی آواز سن کر تو اس کا دل بھی دہل چکا تھا، مگر ہمت کہاں تھی جو کچھ بول پاتی۔ اسد اسے باتیں سنائی جا رہا تھا، اسے لاپرواہ اور کامچور بیوی جیسے الفاظ سے نواز رہا تھا، مگر وہ تو جیسے بے ہوشی کی حالت میں سب کچھ سنتی جا رہی تھی۔ وہ خود ہی صحن میں آیا اور نلکے سے پانی نکال کر پینے لگا۔ ابھی تک فریدہ اپنے بستر سے نہیں اٹھی تھی اور یہ بات اسے مزید آگ بگولا کر رہی تھی۔ وہ وہیں صحن میں سر پر ٹھنڈا پانی ڈالتے ہوئے چلایا تھا۔ وہ گالی دیتے ہوئے کہنے لگا کہ اگلے 1 منٹ میں اگر اٹھ کر تو نے مجھے کھانا نہ دیا تو دیکھنا میں تیرا کیا حشر کرتا ہوں۔ اسد کی بڑی بیٹی جس کی عمر 9 سال تھی، باپ کی یہ دھمکی سن کر رونے لگی تھی۔ اول تو بچوں میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ باپ کے سامنے کچھ بول سکتے۔ ایک ماں ہی کا انہیں آسرا تھا۔ جب بھی باپ ماں سے لڑتا تو وہ بچے ماں کے پیچھے چھپ جاتا کرتے تھے۔ پھر جب تک باپ سو نہ جاتا وہ جگہ سے ہلتے بھی نہ تھے۔ پہلی مرتبہ اس کی بڑی بیٹی کوثر فوراً بھاگ کر باپ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ ابا، اماں کو کچھ مت کہو، اماں نے کچھ نہیں کیا، میں روٹی بنا کر دیتی ہوں۔ انہیں بڑا تیز بخار ہے، صبح سے وہ یوں ہی لیٹی ہوئی ہیں، انہوں نے صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا، نہ ہی پانی پیا ہے۔ آپ اماں سے غصہ نہ ہوں، ان کے لیے کوئی دوا لے آئیں۔ یہ سن کر اسد نے گھور کر اپنی لڑکی کو دیکھا اور کہنے لگا، بڑی زبان چلنے لگی ہے تیری، ماں کو کوئی بیماری نہیں ہے، بس موسمی بخار ہے، اس کو بھی اس نے سر پر سوار کر رکھا ہے۔ ارے گھر میں کرتی کیا ہے، یہ چھوٹا سا تو صحن ہے، کچا صحن ہے، اس نے کبھی جھاڑو تک نہیں لگایا، سارا وقت گھر میں بیٹھی رہتی ہے، ایک کھانا وقت پر بنا کر دینا ہوتا ہے، اس پر بھی اس کے نخرے ہوتے ہیں۔ وہ بولے جا رہا تھا جبکہ کوثر فوراً کچن میں گئی، دیکھا تو صرف اتنا ہی آٹا بچا کے 2 روٹیاں بن پاتی۔ آج تک اس نے روٹی نہیں بنائی تھی، مگر آج بنانا ضروری تھا، ورنہ اس کا باپ فساد کھڑا کر دیتا۔ کوثر نے چھوٹے چھوٹے پیڑے اٹھائے اور روٹی بنانے لگی۔ روٹی توے پر ڈالی تو اسے یاد آیا کہ ابھی تک تو اس نے آگ ہی نہیں جلائی تھی۔ باہر اسد غصے سے کوثر کو چلا رہا تھا، منحوس ماری، تو بھی اپنی ماں کی طرح ہر کام لیٹ کرتی ہے، ابھی تک تو اسے ایک روٹی نہیں بنائی گئی، میں یہاں بھوک سے تڑپ رہا ہوں، تم لوگوں کے لیے سارا دن باہر کھجل ہوتا رہتا ہوں اور تم لوگ مجھے وقت پر کھانا تک نہیں دے سکتے۔ کوثر کی آنکھوں سے تو آنسو نکل آئے تھے۔ اس نے بنائی ہوئی کچی روٹی کو دوبارہ واپس پلیٹ میں رکھا اور لکڑیوں سے آگ جلانے لگی۔ مٹی کا تیل بھی ختم ہو چکا تھا۔
آگ جل نہیں رہی تھی، الٹا دھواں ہی دھواں ہو رہا تھا۔ پورا گھر دھوئیں سے بھر گیا تو اسد کی آنکھوں سے بھی دھوئیں کی کڑواہٹ سے پانی آ چکا تھا۔ وہ غصے سے بپھرے ہوئے شیر کی طرح کچن میں گیا اور کوثر کو اس کی کمر اور اس کو ہٹا کر ایک جگہ پھینک دیا۔ اس بیچاری کی کمر اور بازو جل چکا تھا، مگر وہ اس کے باوجود فوراً خود کو سہلاتی ہوئی اٹھ کر ایک جانب ہو گئی۔ اسد خود ہی لکڑیوں کو جلا کر اس پر روٹی بنانے لگا۔ کوثر کو گالیاں دیتے ہوئے کہنے لگا، دفع ہو جاؤ یہاں سے، ایک کام نہیں کر سکتی، بس فرمائشیں کروا لو تم لوگوں سے۔ کوثر روتی ہوئی واپس اپنی ماں کے پاس آ کر بیٹھ گئی، دبی دبی سسکیوں سے رونے لگی۔ اس سے چھوٹے اس کے 3-4 بہن بھائی تھے، اس کے پاس بیٹھے رو رہے تھے۔ اس لیے چھوٹی 7 سالہ رمشا نے جب اس کے کندھے اور کمر سے جلے ہوئے کپڑے دیکھے تو پریشان سی ہو گئی۔ جیسے ہی اسد کچن سے روٹی بنا کر باہر آیا اور خود مزے سے کھانے لگا، تب وہ کچن میں گئی اور گھی لا کر کوثر کے زخموں پر لگانے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد بڑی مشکل سے فریدہ نے دھیمی آواز میں پانی مانگنے لگی۔ کوثر نے جب یہ سنا تو اٹھ کر باہر گئی اور پانی لا کر ماں کے لبوں کو لگایا۔ پانی پی کر فریدہ تھوڑی دیر بعد طاقت ملی تھی، اسے شدید کمزوری ہو رہی تھی۔ اسد کھانا کھا کر وہیں چارپائی پر لیٹ چکا تھا۔ اس کے پاس آدھی روٹی بچی پڑی تھی، بھوک تو بچوں کو بھی تھی، مگر ماں کی یہ حالت دیکھی تو بچوں نے وہ روٹی لا کر ماں کو دی، کھانا شروع کرا دی۔ کھانا کھا کر فریدہ کی آنکھیں کچھ کھلی تھی، بخار کی حدت بھی کچھ کم ہوئی تھی، تو اس کو کوثر کو ایک نظر دیکھا تو اس کا وجود جھلسا ہوا تھا۔ اس نے بچوں سے دریافت کیا تو کچھ دیر پہلے جو کچھ ہوا تھا بچے سب وہ بتانے لگے۔ فریدہ کو تو غصہ آ چکا تھا، وہ کہنے لگی کہ یہ باپ ہے یا حیوان؟ کوئی جانور بھی اپنے بچوں کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرتا، مجھ پر نہ صحیح کم از کم اپنے بچوں پر تو رحم کر لیا کرو۔ فریدہ کو بولتا سن کر اسد ایک مرتبہ پھر اس پر چلانے لگا۔ دونوں کے بیچ لڑائی شروع ہو چکی تھی اور بچے ایک طرف بیٹھے رو رہے تھے۔ اسد کہنے لگا، جب میں کھانے کا کہہ رہا تھا تب تو مری پڑی تھی، اور اب جب میں خود ہی کھانا بنا کر کھا چکا ہوں اب تم میں جان آ گئی ہے۔ فریدہ رونے لگی تھی، کہنے لگی کہ تم مجھے ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں لے کر جاتے؟ نہ جانے مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے، میری طبیعت دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے، نہ میری آنکھیں کھلتی ہیں نہ ہی مجھ سے کوئی کام ہوتا ہے۔ تم میرا علاج کرواؤ گے تو ہی میں تمہارے کام کر پاؤں گی۔ اسد خاموشی سے وہاں سے نکل چکا تھا، اسے صرف اور صرف خود سے سروکار تھا، بیوی بچوں سے تو اسے کوئی سروکار نہیں تھا۔ بچے پیدا کر کے تو جیسے اس نے فریدہ پر کوئی احسان ہی کیا تھا، جو ایک وقت کا کھانا کھلا کر دیتا تھا، یہ بھی اس پر باتیں سنایا کرتا تھا، اور بچے روتے سسکتے ہوئے وہ کھانا کھا لیا کرتے تھے۔ فریدہ کی طبیعت بے حد خراب ہو رہی تھی، یہ دیکھ کر اسد کو بھی ترس آنے لگا۔ ایک روز اسے کہنے لگا کہ چلو میں تمہیں بڑے ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں، تاکہ پتہ تو چلے آخر تمہیں کوئی بیماری ہے یا تم صرف ڈرامے بازیاں کرتی ہو۔ فریدہ کا تو دل کٹ کر رہ چکا تھا، وہ شوہر کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ ڈاکٹر نے جو حالت فریدہ کی دیکھی اور چند سوالات کرنے کے بعد جب سب کچھ ٹیسٹ لکھے تو ان کی رقم کافی زیادہ تھی۔ اسد نے تو ہاتھ اٹھا دیے، کہنے لگا، میرے پاس اتنی رقم نہیں جو میں تمہارے اوپر لگاتا پھروں، تم نے گلے میں جو سونے کی لاکٹ پہن رکھا ہے وہی اتار کر دے دو، بیچ کر تمہارے ٹیسٹ کروا لوں گا۔ وہ لاکٹ فریدہ کی محرومہ ماں کی نشانی تھی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا، وہ ہسپتال میں موجود تھے، اس لیے اس نے وہ لاکٹ اتار کر اپنے شوہر کو دے دیا، جسے بیچ کر فریدہ کے ٹیسٹ کروائے گئے۔ جب ٹیسٹ کی رپورٹ آئی تو فریدہ گھر پر ہی موجود تھی۔ اسد خود ہی مزدوری کرنے کے بعد ڈاکٹر سے رپورٹ لینے گیا تھا، تب ڈاکٹر نے جوابات اسے بتائی، وہ سن کر وہ ایک پل کو ساکت رہ گیا تھا۔ ڈاکٹر کہنے لگے، فریدہ کو کینسر ہے، آپ کو جلد از جلد اس کا علاج کروانا ہوگا، ورنہ اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، اور پھر ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکیں گے۔ تمام ہدایات سننے کے بعد ڈاکٹر نے اسے دوائیوں کی پرچی دی تھی، وہ ساری دوائیاں کم و بیش 15 سے 20 ہزار کے درمیان تھی۔ اس نے ڈاکٹر سے دوائیوں کی پرچی لے لی اور ہسپتال سے باہر نکل آیا۔ ایک پل کو تو اس کا وجود کانپ گیا تھا، بھلے ہی وہ ذرا غصے کا تیز تھا اور فریدہ کی باتیں سنایا کرتا تھا، مگر جو بھی تھا اس کی بیوی تھی،
زندگی کے 11 سال اس نے فریدہ کے ساتھ گزارے تھے۔ شکل و صورت کی بھی بڑی اچھی تھی، مگر جب سے بیمار رہنے لگی تھی اس کا رنگ اور خوبصورتی ختم ہو گئی تھی۔ وہ کافی کمزور اور ہر وقت بجھی بجھی سی رہنے لگی تھی۔ پہلے جیسی رونق اس کے چہرے پر نہیں تھی، اور ویسے بھی جیسے غربت کی ہو چکی تھی وہ بس رہ گئی تھی اب۔ ایسی حالت میں بھلے کیسے پیار و محبت اور اتفاق یاد رہتا۔ بہرحال ڈاکٹر نے جو علاج کا بل بنا کر اسے دیا تھا، اگر اسد اپنے گھر کو بیچ دیتا، اپنی ساری جمع پونجی بیوی کا زیور تک لگا دیتا، پھر بھی کینسر کا علاج نہیں کروا سکتا تھا۔ دوائیوں کے خرچے الگ تھے۔ یہ سوچ سوچ کر اسد تو ایک سائیڈ پہ ہو کر بیٹھ گیا۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ اس کے دوائیوں کے خرچہ کہاں سے اٹھا سکوں گا۔ وہ سوچ سوچ کر اس نتیجے پر پہنچا کہ اس نے رپورٹوں کو راستے میں پھاڑ دیا، کچرے میں پھینک دی اور گھر چلا آیا۔ گھر آیا تو فریدہ اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ آج اس کی طبیعت کچھ بہتر تھی تو اس نے اس کے آنے سے پہلے ہی کھانا تیار کر دیا تھا۔ اسد گھر آیا تو فریدہ نے سب سے پہلے اسے گرما گرم کھانا دیا اور کہنے لگی کہ گھر کا سودا سلف ختم ہو چکا ہے، تم کل راشن لے آنا۔ اسد خاموشی سے اس کی ہر ایک بات سنتا رہا۔ جب اسد کچھ نہ بولا تو فریدہ خود ہی کہنے لگی کہ آج میری رپورٹس آنی تھی، کیا آیا ہے ان رپورٹس میں، یا تم ہسپتال ہی نہیں گئے؟ یہ سن کر اس نے ایک نظر فریدہ کو دیکھا اور کہنے لگا، تم مجھے سکون سے روٹی کھانے دے گی یا نہیں؟ گھر آتے ہی سوال کرنا شروع کر دیتی ہے۔ ابھی میں کھانا کھا رہا ہوں۔ فریدہ کی زبان پر تو وہیں تالے لگ چکا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے پاس بیٹھی اپنی انگلیاں مروڑنے لگی۔ بچے بھی صحن میں کھیل رہے تھے، اسی انتظار میں تھے کہ ابا کھانا کھا کر جو بچائے گا وہ اماں کے ساتھ مل کر کھا لیں گے۔ مگر تب ہی کھانا ختم کرنے کے بعد اسد کہنے لگا، ڈاکٹر نے کہا ہے تجھے ملیریا ہو گیا ہے، یہ چھوٹی سی شیشی تجھے پینے کو دی ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ ایک ہی سانس میں بغیر پانی کے پی لینا، تیری بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ فریدہ نے ابھی سکھ کا سانس لیا تھا کہ شکر ہے کوئی بڑی بیماری نہیں نکلی۔ اسد نے اپنی جیب سے ملیریا کی دوائی نکالی اور نکال کر فریدہ کو دے دی اور کہا کہ یہ پی لینا۔ اس نے خاموشی سے سر ہلایا اور وہ دوا لے لی۔ کئی روز سے اسد اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کر دوسرے ملک جانے کے چکروں میں تھا۔ کسی نے اسے بتایا تھا کہ ایک ایجنٹ دبئی میں مزدوروں کو بھیج رہا ہے، وہاں پر بہت کام ہے اور انہیں اچھے خاصے پیسے ملیں گے۔ اس نے ابھی تک فریدہ کو کچھ نہیں بتایا تھا، یہی سوچا تھا کہ جب سب کچھ مل جائے گا تب ہی بیوی کو بتائے گا۔ مگر اب جب اس نے فریدہ کی اس بیماری کے بارے میں سنا تو اس نے بتانے کا فیصلہ ترک کر دیا۔ اس کے بعد بھی جو جمع پونجی تھی وہ سب اس نے اپنے دوست کے پاس رکھوا دی تھی، اور جو بھی کما رہا تھا اس نے زیادہ تر رقم اپنے دوست کے پاس ہی رکھوا رہا تھا تاکہ دبئی جانے کے لیے رقم اپنے پاس رکھ سکے۔ اس کا ٹکٹ اور ویزا دونوں ہی فری تھے۔ ایک شام جب وہ پریشان حال میں تھا، اپنے دوست کے ہاں گیا تو وہیں سے خوشخبری ملی کہ ان کی نوکری دبئی میں لگ چکی ہے اور اب چند روز تک انہیں دبئی جانا ہے۔ یہ سن کر اسد کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ گھر میں راشن ختم تھا، اس نے فریدہ کو تھوڑا بہت راشن لا کر دے دیا تھا۔ کہنے لگا کہ میرے پیسے کم ہیں، تم اسی پر گزارا کرو۔ مجبوراً فریدہ بھی چپ ہو جاتی کہ شوہر کے پاس جب رقم نہیں ہے تو بھلا کیوں وہ اپنے شوہر کو تنگ کرتی۔ وہ خود بھوکھی رہ لیتی اور اپنے بچوں کو آدھی آدھی روٹی کھانے کو دے دیتی تاکہ وہ بھوکے نہ رہ سکیں۔ ایک روز صبح صبح اسد اٹھا اور بڑا ہی خوش تھا، کپڑے پہنے تیار ہوا۔ فریدہ اسے غور سے دیکھ رہی تھی، کہنے لگی کہ کیا بات ہے، آج تم بڑے تیار ہو رہے ہو، ایسے تو تم کبھی عید پر بھی تیار نہیں ہوتے۔ یہ سن کر اسد کہنے لگا، آج ٹھیکیدار نے ہمیں دعوت پر بلایا ہے، اس لیے ہم پہلے دعوت کھائیں گے، اس کے بعد کام کریں گے۔ فریدہ خوش ہو گئی، پھر کہنے لگی کہ میرے اور بچوں کے لیے بھی دھیان کر لینا، گھر میں راشن بالکل ختم ہے۔ آج رات آپ راشن لاؤ گے تو ہی ہم پیٹ بھر کر کھا سکیں گے، میں نہیں چاہتی کہ میرے بچے آج رات بھوکے سوئیں۔ یہ سن کر اسد کہنے لگا، فکر نہ کرو، میں آج راشن لے آؤں گا۔ یہ سن کر فریدہ مطمئن ہو گئی، مگر نہ جانے کیوں اسے دال میں کچھ کالا سا لگ رہا تھا۔ بہرحال اسد نے ایک نظر فریدہ پر ڈالی اور پھر بچوں کو دیکھا، وہ گھر سے باہر نکل چکا تھا۔
بچے یہی سمجھ رہے تھے کہ ابا مزدوری کرنے گیا ہے۔ فریدہ کا بھی یہی اندازہ تھا کہ شوہر شام کو راشن لے آئے گا، مگر اسے کیا خبر تھی کہ اس کا شوہر تو اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر دبئی جا چکا ہے۔ اسد اپنے دوستوں کے ہمراہ دبئی چلا گیا، مگر آدھی رات کو ہو چکی تھی، ہر سو اندھیرا پھیل رہا تھا اور اسد بھی ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ بچوں نے دن سے کچھ نہیں کھایا تھا، بھوک سے ان کی بری حالت تھی۔ بار بار اماں سے سوال کرتے ابا کہاں رہ گیا ہے، پہلے تو کبھی اتنی دیر نہیں لگائی، مغرب کی اذانوں سے پہلے گھر آ جایا کرتا تھا۔ فریدہ بھی پریشان تھی، طبیعت بھی اس کی بہت خراب ہو رہی تھی۔ بار بار کھانستے ہوئے وہ گلی سے باہر جھانک دیکھ رہی تھی۔ اس کے ساتھ کام کرنے والے سبھی مزدوروں جو اس کے گاؤں میں رہتے تھے وہ تو واپس آ چکے تھے، مگر آج نہ جانے اسد کہاں رہ گیا تھا، اس کی تو کوئی خبر ہی نہ تھی۔ مجبوراً رات کو بچوں کو بھوکا ہی سونا پڑا۔ بچے تو بھوک سے سو گئے، جبکہ فریدہ کے ذہن میں کئی سوال اٹھ رہے تھے۔ آج سے پہلے اسے ایسے کبھی نہیں ہوا تھا کہ اسد گھر نہ آیا ہو۔ پہلے تو اسے پریشانی ہوئی کہ کہیں اسد کوئی نقصان نہ پہنچا ہو، مگر جب اس نے پڑوس کے شفیق بھائی سے پوچھا کہ اسد کہاں ہے، وہ کام سے گھر واپس نہیں آیا، تو وہ کہنے لگا پتہ نہیں، وہ تو آج کام پر بھی نہیں آیا تھا، بلکہ وہ تو کام چھوڑ کر جا چکا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے ایک اور جگہ اچھا کام مل گیا ہے۔ یہ سن کر تو فریدہ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ آخر اس کا شوہر کہاں جا سکتا ہے؟ بچے بھوک سے بلک رہے تھے۔ اس نے پڑوس سے بچوں کے لیے کچھ کھانا مانگا تو پڑوس کی عورت نے اسے کھانے کے لیے کچھ دے دیا۔ اس نے تھوڑا بہت خود کھایا اور باقی اپنے بچوں میں تقسیم کر دیا، مگر اسے پریشانی ہو رہی تھی کہ آخر اسد کہاں جا سکتا ہے۔ وہیں دوسری جانب دبئی میں اسد کی اچھی نوکری لگ چکی تھی۔ وہ تو وہاں پر مزدوری کر رہا تھا، وہاں پر اسے کم محنت پر زیادہ پیسے مل رہے تھے۔ وہ خوش تھا، اس کے پاس اچھی خاصی رقم آ رہی تھی، جبکہ یہاں اس کے بچے بھوک سے بلک رہے تھے۔ بچوں کی بھوک سے یہ حالت ہو گئی کہ پڑوس کے جس گھر سے بھی کھانے کی خوشبو آتی وہ اس گھر میں جھانکنے لگتے تھے کہ شاید ہی کسی کو ان کی شکلوں پر رحم آ جائے اور ترس کھا کر وہ کچھ کھانے کے لیے دے دیں۔ کچھ لوگوں کو ان بچوں کے میلے اور پھٹے کپڑے دیکھ کر ترس آ جاتا، وہ ان کے کھانے کے لیے کچھ دے دیتے، ورنہ انہیں بھوکا ہی سونا پڑتا تھا۔ پھر ایک دن فریدہ کو اس کے شوہر کی ایک دوست نے بتا ہی دیا کہ وہ شوہر دوسرے ملک جا چکا ہے اور وہاں پر اچھی نوکری کر رہا ہے۔ بیوی بچوں سے تو اس نے ہر تعلق ہی توڑ دیا تھا اور کبھی واپس نہیں آئے گا۔ یہ سن کر فریدہ بہت روئی تھی۔ اس کے شوہر نے اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا۔ اسے کینسر تھا اور یہ بات تو ابھی اسے معلوم ہی نہیں تھی۔ اسے اپنے بچوں کا بھوکا مستقبل سیاہ نظر آ رہا تھا۔ بھلا وہ اکیلی اپنے بچوں کا پیٹ کیسے پالے گی، کیسے ان کی ذمہ داری اٹھا سکے گی؟ اسے اپنے شوہر سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور یوں ہی 5 سال مکمل ہو گئے۔ دبئی میں اسد اپنے بیوی بچوں کو بھول چکا تھا۔ اس نے سوچا جب گھر جاؤں گا بیوی بچے مر گئے ہوں گے، میں دوسری شادی کر لوں گا۔ 5 سال مکمل ہوئے تو اس کے پاس باس نے پرانے ورکرز کو شک کی بنیاد پر نکال دیا تھا۔ اس میں اسد بھی شامل تھا۔ اس کے ذہن میں فریدہ کا چہرہ آنے لگا تھا۔ اب تک تو وہ فریدہ مر چکی ہوگی، نہ جانے اس کے بچے کہاں گلیوں میں بھٹک رہے ہوں گے، زندہ بھی ہوں گے کہ نہیں۔ بہرحال اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ 5 سال بعد پاکستان لوٹا تو سیدھا اپنے گھر آ گیا، مگر وہاں اسے جو منظر دکھائی دیا اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کے گھر تو کچے صحن والا تھا، مگر یہاں فرش اور ماربل لگے ہوئے تھے۔ سامنے بڑا ہی خوبصورت پھول اور پودوں سے سجا صحن تھا۔ سامنے بہت ساری سلائی مشینیں پڑی تھی، ہر مشین کے آگے کرسی پڑی تھی اور وہاں پر گاؤں کی 15 سے 20 بچیاں بیٹھی ہوئی سلائی سیکھ رہی تھی۔ سامنے ایک کرسی پر فریدہ بیٹھی سب کو ہدایت دے رہی تھی، جبکہ وہیں صحن میں ایک جانب کا لین پر کچھ لڑکیاں بیٹھی سلائی کڑھائی کا کام کر رہی تھی۔ فریدہ جو ان بچیوں میں مگن تھی، دروازے پر کھڑے اپنے شوہر کو دیکھا تو پلکیں جھپکنا ہی بھول گئی۔ اسد چلتا ہوا فریدہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ فریدہ تم زندہ ہو، تم مری نہیں ہو، تمہیں تو کینسر تھا، میں نے سوچا تھا کہ تم مر چکی ہوگی۔ اگلے ہی پل زنانے دار تھپڑ اسد کے چہرے پر لگ چکا تھا۔ گاؤں کی ساری لڑکیاں اس کی جانب دیکھنے لگی تھی۔ فریدہ کہنے لگی کیوں آئے ہو تم واپس؟ دفع ہو جاؤ اس گھر سے، تم مرد نہیں ہو بلکہ نامرد ہو۔
اور اب دوبارہ یہاں کبھی قدم مت رکھنا ورنہ تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گی۔ کوئی رشتہ نہیں ہے تمہارا ہم سے۔ اسد تو بکھلا چکا تھا۔ کیا یہ وہی فریدہ تھی جسے وہ بیماری کی حالت میں چھوڑ کر گیا تھا؟ بیوی کی اس حال پر دیکھ کر اسے پریشانی سی ہونے لگی تھی۔ وہ بیوی سے معافی مانگنے لگا، کہنے لگا میری بات تو سنو، میں تم لوگوں کے لیے بہت کچھ لایا ہوں، میں تو تم لوگوں کے لیے باہر گیا تھا۔ مگر فریدہ نے ہاتھ اٹھا کر چپ کروا دیا، کہنے لگی کہ میرا اور میرے بچوں کا تمہاری ذات سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ان کے گھر سے شور کی آوازیں سن کر محلے والے بھی اکٹھے ہو چکے تھے۔ جب اسد کو وہاں دیکھا تو ہر کوئی اسد پر لعن طعن کرنے لگا اور دھکے دے کر اسے گاؤں سے باہر نکالنے لگا۔ سب کہنے لگے کہ خبردار، جو تم نے فریدہ کو دوبارہ ڈرانے دھمکانے کی یا اسے گھر میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ اسد تو سر پکڑ کر بیٹھ چکا تھا۔ اب گاؤں والوں سے پتہ چلا کہ اس کے جانے کے بعد فریدہ نے اپنے بچوں کی خاطر کپڑے سلائی کرنا شروع کر دیے تھے۔ وہ اس قدر اچھی سلائی کرتی تھی کہ گاؤں کی لڑکیاں اس کے پاس کپڑے سلائی کرنے سیکھنے آنے لگی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ایک کپڑے سلائی کرنے والے ادارے کی میڈم اس کے پاس آئی اور اس اپنے ادارے میں سلائی کڑھائی سکھانے والی ٹیچر کے طور پر رکھ لیا۔ وہ ہفتے کے 6 دن وہاں پر سکھاتی، پھر اتوار کے دن گاؤں کی بچیوں کو سکھاتی، اور اس کے بچے پڑھ رہے تھے۔ رہی بات فریدہ کے کینسر کی، تو وہ خود بخود ہی اس کے جسم سے ختم ہو چکا تھا۔ جس قدر بھوک اور افلاس اس نے کاٹی تھی، اس کے جسم میں موجود کینسر کے سارے جراثیم خود ہی ختم ہو چکے تھے۔ اس کے بچوں نے جھولیاں اٹھا اٹھا کر اپنی ماں کی دعائیں دی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تکلیف کو صحت میں بدل دیا تھا۔ اب اسد پچھتا رہا تھا۔ دوبارہ دبئی جانے کا سوال پیدا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ اس کی نوکری ختم ہو چکی تھی۔ وہ اکثر کام میں ہیرا پھیری کرتا تھا، جس کے بارے میں اس کے باس کو پتہ چل گیا تھا، اور یوں ہی وہ بیوی بچوں سے بھی، دبئی کی نوکری سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ آپ کو میری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔